वरहमतुल्लाह। जी पूछें मुफ्ती साहब। जी पूछें। जी मुफ्ती साहब हैं ना, फरमाइए क्या पूछेंगे आप। हमने एक केस तो सुनी थी अल्लामा एहसान अली साहब की। जी अल्लाह रहमत फरमाए। क्या उन्होंने फरमाया था? रहमतुल्लाह अलैह। जी उन्होंने कहा था कि ये जो बरेलवी हजरात है ना, जी ये कहते हैं कि अगर इनसे सलाम लिया तो इनका निकाह टूट जाता है। अल्लामा साहब ने ये बात कही थी। जी रद्द बरेलवियत के अंदर रद्द बरेलवियत है उनकी केसत का नाम। अच्छा अच्छा जो है मौजू है ये। जी तो उन्होंने अपनी तरफ से ये फतवा दिया कि जो है हजरात से सलाम कहे उसका टूट गया, उनका हवाला दिया कि वो कहते हैं बरेलवी कहते हैं। चलो वो कहते हैं, उनका अपनी का ख्याल है कि ये लोग गुस्ताखे रसूल। अब बात तो ठीक है कि अगर गुस्ताखे रसूल हो माज़अल्लाह तो फिर सलाम करने से निकाह टूटेगा। इन्हें काफिर को जो सलाम कह दिया। बाकी ये अलग बात है कि हम मिन्नत समाज करेंगे कि जनाब हम गुस्ताखे रसूल पर लानत भेजते हैं। तौबा, हमारे तो ज़हन में भी ये बात नहीं आ सकती कि रिसालत महमूद अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा सोचते हैं। कलमा पढ़कर दुनिया और आखिरत वाला हमको उनका दामन पकड़े हुए हैं, बुरा कह सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी माजरत पेश करेंगे जिनके बारे में उन्होंने लिखा है हदीस हज़रात के, वो बेचारे मिन्नत समाज करेंगे कि हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं, हमने ये गुस्ताखी कर दी। मगर जब तक वो ये समझते हैं, बेशक गलतफहमी से, इस बारे में मैं एक वाकया बयान कर देना चाहता हूं क्योंकि ये प्रोग्राम सारे आलम इस्लाम के लिए। हम चाहते हैं कि सारे ग्रोह जो है ना उनके अंदर कुछ बुर्दबारी पैदा। ये देवबंद की बात है कि जिस शख्स ने देवबंद की बुनियाद रखी थी, दो थे, वो रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह। तो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती आए हुए थे देवबंद, असल में उनका गांव पास ही था नानोता। तो एक कमरे में ठहरे हुए थे, दूसरे कमरे में उनके एक शागिर्द थे मौलाना अहमद हसन जो उस्ताद बन गए थे देवबंद के, वो थे। और एक मीर बाज खां पुराने बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे मगर उन्हें बुजुर्गों से बहुत मिलने का मौका मिला, वो दोनों थे। अब वो बात आपस में कर रहे थे, मौलाना दूसरे कमरे में सुन रहे थे। मौलाना कासिम वो कह रहे थे मीर बाज खां कि सुबह की नमाज कुरान मस्जिद में पढ़ेंगे देवबंद की में, क्योंकि उस आदमी की किरात बहुत उम्दा, कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ता। तो मौलाना अहमद हसन ने कहा नहीं, हम नहीं उसके पीछे पड़े, कुरान को क्या करना, वो हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती को काफिर कहता। ये सुनकर मौलाना मोहम्मद कासिम आ गया। उन्होंने कहा अहमद हसन मैं समझता था दीन के 4 हरफ तुझे आ गए, तुझे किसने बताया कि मोहम्मद कासिम को अगर कोई काफिर कहते तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, वो काफिर कहता तो इससे वो इस लायक नहीं रहा कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो, जाओ सुबह उसके पीछे नमाज पढ़ो, वो कुरान अच्छा पढ़ता। और साथ ही कहा कि मेरे साथ उसकी कोई जाती दुश्मनी, अगर वो मुझे काफिर कहता है तो इस वजह से उस बेचारे को ये खबर मिली है कि मैंने हुजूर की तौहीन की। ये तो उसके ईमान के पक्के होने की दलील है कि उसने जब ये बात सुनी वो रन में आ गया कि हुजूर की तौहीन करने वाला कैसे मुसलमान। ये पक्का मोमिन होने की निशानी है। रह गई ये बात कि मैं गुस्ताख नहीं, मैं मिलूंगा अपने भाई को समझाऊंगा, तौबा मैं नहीं सोचता। ऐसे वाकयात लोगों तक पहुंचाने चाहिए कि जो बेचारे गुस्ताखे रसूल समझ रहे हैं, वो तो जाहिर है गुस्ताखे रसूल को सलाम तो नहीं कह सकते, मगर दूसरों को भी चाहिए कि उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं कि आप ये गलतफहमी दूर करें। हम अल्लाह गवाह है गुस्ताख नहीं है, गुस्ताख को तो हम काफिर और मुर्ताद खुद समझे। तो बात प्यार से होनी चाहिए। बाकी उनका फतवा जब तक वो गुस्ताख समझे ठीक है। नहीं शेख, ये जो है ना आपका मसला ठीक है, मैंने वो उस बात का हवाला पूछना था आपने सुनी। नहीं वो तो अल्लामा साहब से, वो अल्लामा साहब से पूछे, मैं नहीं मैंने कहा शायद आपको नहीं पता है मुझे हवालों का, मगर मैं हवाले ऐसी बातों के दूं ना जो इख्तलाफी है तो काम तो होता खराब। ये आप आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावे देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि इनसे मुसाफा, इनसे जो सलाम, इनके पीछे नमाज। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग चूंकि इस्लाम से खारिज हैं इसलिए इनके पीछे कैसे नमाजें पढ़ेंगे। वो सारे फतावे छटे हुए हैं हुसामुल रहमान वगैरह और मोहम्मद, उसके जवाब में वो सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, छुपी नहीं है। मगर उनको हम उछालें अपने बुजुर्गों की बातों को तो फसाद तो फैलेगा। हम तो चाहते हैं कि वो उनकी बातें लें जिनसे लोग इकट्ठे हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह खैर से रखे जी। तो कोई गुनाह भी अगर करता ना, हराम से रोजा इफ्तार करता, हराम को क्या रोजा उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मुझे एक सवाल पूछना है। जी फरमाइए। जैसे एक बंदा दूसरे बंदों की निस्बत ज्यादा रश ड्राइविंग करता है, हाँ हाँ, सारी बात है, ज्यादा चांसेस हैं कि वो किसी को नीचे कुचल देगा और किसी को नुकसान बनेगा किसी को। जी जी। तो लोग कहने वाले ये कह देते हैं कि जी अगर जो भी इसके नीचे आ गया या जख्मी हो गया कि जी इसकी लिखी ऐसे थी, हाँ हाँ, इसकी किस्मत में ये था, इसके मुकद्दर में ये दुख देखना था। सही बात है। क्या ये सही है?
اگر اس کو دیکھا جائے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو میں برا ہوں، برے اعمال کرتا ہوں، تو یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. اگر کوئی ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ تو آلریڈی اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایسے گناہ کرنا ہے. یعنی زندگی میں جو بھی معاملہ ہوتا یہ بات میرے بھائی نا اتنی سادہ نہیں کہ اس کو ہم آسانی سے حل کر سکیں. بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا، اور یہ بھی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ یہ کام کرو نہ کرو، ہمیں اختیار ملا. یہ دونوں چیزیں بجائے وقت نبھانی ہیں. اگر ہم انسانی اختیار کا انکار کر دیں کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو پھر تو سارا دین تباہ ہو گیا. نبی کیوں آئے سمجھانے کے لیے؟ جنت دوزخ کیوں بنائی اللہ نے ان کے لیے؟ ملامت کیوں کرتا ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے؟ بلکہ کئی جگہ حسرت سے کہتا ہے کہ کاش یہ لوگ یہ سمجھ آتے. معلوم ہوا انسانوں کو اختیار ملا، یہ اپنی مرضی سے کرتے. اللہ گرا ضرور کرتا مگر یہ زبردستی نہیں روکتا. اختیار بھی ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ لکھے کو آپ چھوڑیں. کوئی آدمی جو اللہ کو مانتا خاص کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اب وہ علم الہی کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنی کائنات کے بارے میں بے خبر نہیں ہو سکتا. جاہل اس دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کرے گا. یہ بات بھی ہر مذہب والا جو اللہ کو مانتا اس کو ماننی پڑتی ہے، ورنہ جاہل خدا تو اس دنیا کو سنبھال ہی نہیں سکتا، نہ تو اس پر ایمان ہی رکھ سکتا. دونوں ماننی پڑتی ہیں کہ علم ازلی میں سب کچھ ہے کہ کیا ہوگا. یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ بندوں کو اس نے ان پر چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرو. اب بات کیا ہوئی کہ جو لکھے کو یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ نے ان پر فرض کر دیا کہ یہ کرو، یہ غلط بات کہتے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے کہ سب کچھ سمجھایا ہے، چھٹی دی ہے، مگر یہ کمبخت اپنی مرضی سے گاڑی کے نیچے سر دے گا یا زہر کھائے گا یا نماز پڑھے گا یا کاٹے گا. یہ جو کچھ کرے گا بالکل اپنی مرضی سے کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پیش نہیں جانتا. جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کرواتا یا کہہ دیا کہ کرو، نہ پسند کرتا. علم کو ہم کیسے روکیں؟ یہاں بھی کئی لوگ ہیں جو پیشگی جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا. اس کی حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ قتل کرے گا، ڈاکہ زنی کرے گا. اگر وہ کہیں لکھ بھی دیں اور آپ جیسے دوستوں کو بتا بھی دیں کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا اور بعد میں وہ کر بھی لے، تو میرے بھائی یہ بہانہ تو نہیں وہ کر سکے گا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے یہ کر رہا اس لیے میں نے کیا. نہیں، تو نے کمبخت کرنا تھا سمجھانے کے بعد. اس لیے جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے بات کہی نا، مسئلہ تو ٹیڑھا مگر وہ بہت حد تک اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن اگر ان مجرموں نے کہا نا کہ تو نے لکھا تھا اس لیے کیا، تو اللہ کہے گا بات کو اٹھ کر کرو خبیثو، تم نے کرنا تھا تو میں نے لکھا، تم نے نہ کرنا ہوتا تو میں خواہ لکھتا. لکھنا تو وہی تھا جو تم نے کرنا تھا. اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، لکھے کو بھول جائیں. اپنی مرضی سے جو کریں گے نا یہی وہاں لکھا لکھ رہے گا. وہ اللہ کے علم کو نہیں ہم روک سکتے. قصور ہمارا ہی ہے. ہم جو کریں گے اللہ نہیں روکتا. میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کے علم میں. اگر میں چپ ہو جاؤں اسی وقت مجھے کوئی شاید زبردستی نہیں بلائے، میں چپ کر سکتا ہوں میرے اختیار میں، مگر وہ بھی اللہ کے علم میں ہوگا کہ اب یہ چپ کر جائے. تو انسان جو کچھ کریں گے اپنی آزاد مرضی سے اللہ ان کو پیشگی جانتا ہے. تو اس پیشگی جاننے کو لکھنا کیا تو جیتا ہے علم الہی. اب اس سے کوئی مک نہیں سکتا. جو اللہ کو مانے گا وہ علم بھی مانے گا، یہ بھی مانے گا کہ انسان نہات کرتا. یہ دونوں بھی ایک وقت چیزیں مانتے. جی میرے بھائی ریاض بھائی، ایک چھوٹی سی مثال میں بھی عرض کرتا ہوں، بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی جی. اس میں یہ تھا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندے نے چوری کی، تو آپ نے فرمایا کہ قانون شریعت کی روح سے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا؟ تو میری تو تقدیر میں یہ لکھا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا، اور میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ میں چور کا ہاتھ چور کا ہاتھ. اور بہت اچھی ایک حکایت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مسئلے میں لکھی ہے کہ ایک شیطان جو تھا وہ ایک باغ میں گھس گیا، پھل توڑ توڑ کر کھانے لگا. اب باغ والا آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے خوف خدا کر کہنے لگا میں کھا رہا ہوں، اللہ کھلا رہا، میری تقدیر میں. اس نے کہا ایسے نہیں یہ بات آئے گی. اپنے ملازموں سے کہا سوٹے لاؤ اور رسے لاؤ. وہ لائے، باندھ دیا اور مارنا شروع کیا. اب جب خوب پھینٹی لگی تو یہ کہنے لگا کیوں مارتے؟ انہوں نے کہا ہم مارتے ہیں، مروا رہا. اس نے قسمت میں لکھا، ہاتھ جوڑے کہ نہیں میں ہی کھا رہا. انہوں نے کہا بس ہم بھی مار رہے تھے، ہم نے اب تجھے چھوڑے. تو بندے خواہ اللہ کا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، کرتے خود ہیں. اگر وہ پیشگی جانتا آپ نے کیا کہنا. آپ جو کریں اپنی مرضی سے وہی وہاں لکھا نکلے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی وہ لکھی ہوئی چیز آپ کے ساتھ. وعلیکم السلام. جی بھائی. امین صاحب بتائیں کیا پوچھنا؟ میں وہ اپنا پوچھنا ہے کہ آج کل جو کالموں میں اور ادھر مضامین میں اخباروں میں بار بار آ رہا ہے کہ اس کو جو حالیہ زلزلہ آیا اور اس میں بے شمار جانیں نقصان ہوئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، رحمت. اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہنا چاہیے.
بس یہ ایسے ہی کہتے ہیں، کچھ اور نام رکھ لیں، مگر یہ تو کہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ڈانٹ پڑی ہے، اب بھی بندے بندے توبہ کرو، یہ ذکر ہی نہیں کم بخت کرتے، اس کو کہتے ہیں اتفاقی حادثہ۔ حالانکہ اتفاقی حادثہ تو کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے، اس دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اتفاقی؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ، اس لیے ہمیں کبھی بھی اتفاقی نہیں کسی چیز کو کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سوچی سمجھی۔ اب اس میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی معلوم ہوتی ہے یا خوش معلوم ہوتا ہے۔ ناراض نظر آئے تو فوراً جھک جائیں، نمازیں پڑھیں، توبہ کریں، ادھر نہیں یہ کم بخت آتے یہ کہہ کر اتفاقی حادثہ جیسے خدا ہے ہی نہیں، یا بنا کر کہیں چلا گیا، اب یہ دنیا خود بخود اسی طرح چل رہی ہے، یہ پکے دہریے مرد اور بے دین ہے۔ ایسی بات مومن نہیں کہہ سکتا، مومن کا بھی یقین ہے کہ دنیا بنائی جو اس نے ہے اس کے ہاتھ میں۔ یہ اتفاقی کا لفظ کوئی مسلمان اپنی زبان سے نہ کہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کے سارے کام طے شدہ۔ جی جی دوسرے لوگوں کو جو ہے نا جن پہ نہیں ہے ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہاں وہ عبرت پکڑے ہیں، جو وہاں فوت ہو گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ بیچارے شہید ہو گئے، ہاں دونوں طرح کے لوگ ہیں وہاں۔ ایک بیوی نے سوال کیا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں یا لڑکی ہوں، جی بلا ضرورت فون پر انگلیاں گھمانا میری عادت ہے، رانگ کال پر کسی غیر مرد سے دل لگی کی باتیں کرتی رہتی ہوں، تو میرے دل میں کوئی بات نہیں، تو کیا اس طرح کی فون کال کرنا؟ میری بچی یہ جو آپ سمجھتے نا میرے دل میں کوئی بات نہیں، آپ کے اندر خفیہ چور ہے، آپ نہیں محسوس کر رہی، وہ بدماش ہی یہ کام کراتا، ورنہ کیا ضرورت ہے آپ کو رانگ؟ تو آپ توبہ کریں، ہاتھ بھی نہ لگایا کریں ٹیلی فون کو، بالکل ایسا ہی کریں، ورنہ یہ کام نا کسی دن بہت برے انجام تک پہنچے گا۔ آپ کی نیت اگر نیک بھی ہوگی، دوسری طرف کئی حرام دادے کھڑے ہوں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ بالکل توبہ کریں، کوئی یہ فون کال نہ کیا کریں، ہاتھ نہ لگایا کریں، انگلیاں چلانا نہیں ٹھیک۔ جزاکم اللہ خیر۔